بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قرآن مجید کی ہر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک ہر آیت کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. ہر تصور قرآن کا جو ہے وہ ایک حقیقت رکھتا ہے ظاہری ایک باطنی، اور پھر باطنی حقائق کا سلسلہ جاری و ساری ہے. بحث مشکل ضرور ہے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ بزرگوار جو اکثر کہا کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ اس طرح کی بحثیں نہ چھیڑا کریں، مگر کب تک نہ چھیڑیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ حضرات کی ذہانتوں سے میں مایوس نہیں ہوں. یہ ضرور ہے، جیسے کل بھی گزارش کی تھی کہ ایک اور صاحب نے خصوصیت سے مجھ سے کہا کہ یہیں دو پروگرام تھے، ایک درس کا تھا اور یہ اعلان تھا کہ درس کے بعد مجلس ہوگی، اور اتفاق سے دونوں پروگراموں میں خطاب اسی حقیر کو کرنا تھا، درس میں بھی مجلس میں بھی. وہ میرے نام کا اعلان سن کر تشریف لائے تھے مجلس سننے کے لیے. جب ان سے کہا گیا آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ درس پہلے ہوگا یا مجلس، کہا گیا درس پہلے ہوگا. کہا اس سے تو خوف آتا ہے، اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے. درس سے کیا خوف ہے؟ اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کیا، طالب علم بننے کی شان پیدا کیجئے، کتاب کا بار اٹھانے کی شان پیدا کیجئے، کتاب کو کھول کر پڑھنے کی ان آنکھوں سے عادت ڈالیے، کچھ چیزوں کو خود جستجو کرنے اور تلاش کرنے کی عادت ڈالیے. یہ طالب علمی کی شان باقی رہنی چاہیے. آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں، کسی بھی ڈسپلین میں کہیں بھی مشغول ہوں، کوئی بھی ذریعہ معاش ہو آپ کا، لیکن مکتب قرآن کی طالب علمی کی شان باقی رہنی چاہیے. کم سے کم قرآن مجید خود اٹھا کر پڑھیں، خود ورق گردانی کریں، خود صفحہ پلٹیں، آیت کو ڈھونڈیں، آیت کو تلاش کریں، آیت کو پڑھیں. صرف اورل ٹریڈیشن کے عادی نہ ہو جائیں. توجہ ہے، صرف زبان سے روایتیں سنیں اور کانوں سے آپ کا رشتہ علم سے ہو، یہ کافی نہیں ہوگا. حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حق اور باطل میں 4 انگل کا فرق ہے، اور اشارہ فرمایا اس مقام کی طرف کہ جو آنکھ کے اور کان کے درمیان ہے، کہ جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے. یہ کلی بات نہیں ہے، یعنی کہ ہر بات جو کان سے سنیں وہ باطل ہے اور ہر بات جو آنکھوں سے دیکھیں وہ حق ہے، ایسا بھی نہیں. لیکن پھر بھی ایک رہنما قول یہ ہے کہ جو چیز آپ آنکھوں سے دیکھیں وہ حق، جو کانوں سے سنیں وہ باطل بھی ہو سکتی ہے. اب جو روات سناتے ہیں، جو داستان سرائی ہوتی ہے، جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، قصے سنائے جاتے ہیں، اس میں بہت کچھ باطل بھی ہے، بہت کچھ باطل بھی ہے. اس لیے کتاب سے بھی رشتہ جڑا رہے. دونوں انتہائیں خطرناک ہیں، توجہ رہے. صرف کتاب پر بھروسہ کر کے بھی جیا نہیں جا سکتا، اور صرف راویوں کے بھروسے پر بھی جیا نہیں جا سکتا. کتاب، اور وہ بھی اصلی کتاب سے وابستگی ہو، اور ساتھ میں اس جان کتاب سے وابستگی ہو کہ جسے خود قرآن مجید نے بار بار رہنما قرار دیا ہے. جب قرآن مجید کسی کے لیے کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام علم کو امام مبین کی ذات میں محفوظ فرما دیا ہے، تلاش تو کرنا چاہیے کہ وہ امام مبین کون ہے جس کی ذات گرامی میں تمام علم محفوظ ہو گیا. یا جب خود قرآن مجید کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کرے، جیسے وہی سورہ مبارکہ حمد، بار بار یہ مضمون میں ادا کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر جس طرح
بار بار سورہ حمد پڑھنے کی تاکید ہے، اسی طرح اس مطلب کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کا سورہ پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ جو ام الکتاب ہے، وہ سورہ کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاص عنایت الہی ہے، یہ مجھ پر نازل ہوا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ سورہ عطا نہیں کیا گیا۔ سورہ حمد، یہ 7 آیتیں، یہ 7 نورانی آیتیں، یہ 7 آیتوں کا مجموعہ مختصر سا سورہ حمد۔ لیکن جب اس سورہ حمد میں آپ اس منزل پہ پہنچتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ان لوگوں کی صراط جن پر تو نے نعمت نازل فرمائی۔ تو ان لوگوں کی تلاش فطری طور پر بیدار ہوگی یا نہیں بیدار ہوگی؟ فطری طور پر ان ہستیوں کی تلاش بیدار ہوگی۔ کن ہستیوں کی طرف اشارہ قرآن مجید کر رہا ہے؟ یہ ان ہستیوں کی تلاش بھی جب تک لفظوں میں ہوتی رہے گی تفسیر کہلائے گی، اور جب شخصیت سامنے آ جائے گی، ذات سامنے آ جائے گی، جب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو جائے گی تو تعویل حاصل ہو جائے گی۔ یہ تعویل